بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن ود HRF۔ حرکات اور قرآن پاک، کفر تک پہنچانے والی حرکات کی غلطیاں اور اللہ تعالیٰ کے نام کو کس طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے، یہ ہم مختصر ویڈیو میں آج سیکھیں گے۔ حروف مرکبات جو ہیں ان کو ایک جیسا لکھا جاتا ہے تو نقطوں کے رد عمل سے ان کی پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ جب حروف کو جوڑ کر لکھا جاتا ہے تو ان کی مختصر شکل بن جاتی ہے اور ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس سبق میں ہم عربی لہجے سے اس کو الگ الگ پڑھیں گے، جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام الف لام با۔ اب ہمارے سامنے جو سکرین چل رہی ہے، خا زا حا را، اسی طریقے سے اگلی سکرین دیکھ لیں۔ اس کی پریکٹس سارے کی خود کیجئے گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں سارا پڑھوں گی تو۔ خا لام قاف۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ حضرت عثمان غنی کے دور تک جو تھا وہ حرکات کے بغیر قرآن پاک پڑھا جاتا تھا۔ جب دوسرے شہروں دوسرے ملکوں میں ہم جیسے لوگوں تک پہنچا تو پھر قرآن پاک میں اعراب لگانے کی ضرورت پیش آئی۔ حجاج بن یوسف کو جو تھا یہ فریضہ دیا گیا عبد الملک بن مردان کے کہنے پر، اور انہوں نے یہ کار خیر سر انجام دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اعراب کیوں لگائے گئے؟ کیونکہ جو عربی لوگ تھے ان کو عربی سمجھنے کے لیے اعراب کے نقطوں کی ضرورت نہیں تھی۔ جب قرآن پاک کے نسخے دوسرے شہروں دوسرے ملکوں میں پھیلنا شروع ہو گئے تو اس طرح سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اس کی ضرورت پیش آئی۔ اسکرین پر دیے گئے سبق کو یاد کر لیجئے گا۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر منہ کھول کر، زیر آواز گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے۔ اور اہم پوائنٹ، حرکات کو بغیر کھینچے جھٹکا دیے پڑھیں گے، اور را پر زبر یا پیش، را کو پر، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے اور اس کو جھٹکا نہیں دینا، جس طرح زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، زا زی نہیں پڑھیں گے۔ اور الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھا جاتا ہے، جیسے یہاں پر ہے حمزہ، نون زبر آں، تا زبر تا، آں تا۔ ایسے ہی یہاں فوسیکم پہ ہے اور نون شزو ہا پہ جو ہے وہ کلر چینج ہے، اس کا مطلب ہے وہاں پر کوئی جزم یا حرکت نہیں ہے تو اس کو ہم الف ہی پڑھیں گے۔ اب اس میں جلالت، لفظ اللہ، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو پر، اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ کے نام کی یہ شان ہے۔ اللہم صلی علی، اللہم۔ اچھا، اب اس کی باریک کی کیا مثال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ با کے نیچے زیر ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سب سے اہم پوائنٹ کی طرف کہ قرآن پاک کے کون سے الفاظ، بہت سارے الفاظ رہتے ہیں، یہاں پر صرف مختصر چند الفاظ کا ذکر کروں گی جس میں زبر زیر کی غلطی سے معنی شدید بدل جاتے ہیں اور اس قدر کہ نعوذ باللہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ انعمت، تو نے انعام کیا، انعمتو پیش آ گئی تو میں نے انعام کیا، نعوذ باللہ۔ پھر ہے قاتل داؤد جالوتا، قتل کیا داؤد نے جالوت کو، جالوتو پڑھ دیں گے تو جالوت نے داؤد کو، استغفر اللہ، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ پھر ہے لما کتبتا، تو نے کیوں لکھا، مرد، کتبتی عورت، تو اس لحاظ سے معنی بدل جاتے ہیں۔ جب معنی بدل گئے تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اہلکتو، میں نے ہلاک کیا، اہلکتا، تو نے ہلاک کیا۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، مشق کریں، اپنی اصلاح کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اس میں کچھ سیکھنے کو ملا تو پلیز ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر مائی چینل۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔